افغان صوبہ ننگرہار میں پاکستانی قونصل خانے میں عمر رسیدہ ویزا درخواست گزار دم گھٹنے سے جاں بحق ہو گیا۔ جلال آباد میں پاکستانی ویزے کے خواہش مند افراد کے درمیان بے پناہ رش اور بدنظمی کے باعث 6 مہینوں میں 2 شہری جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بصیر ہوتر کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ جلال آباد میں پاکستانی قونصل خانے کے احاطے میں شدید گرمی اور بے پناہ رش کی وجہ سے دم گھٹنے پر محمد رفیق انتقال کر گئے۔ عمر رسیدہ شخص کی عمر 60 سال بتائی گئی ہے۔ یہ بابا میری طرح 2 دنوں سے پاکستان کے ویزے کے حصول کے لیے یہاں بھٹک رہا تھا۔ آج چونکہ شدید گرمی تھی اور ویزے کے حصول کے خواہش مندوں کے درمیان بے پناہ رش تھا، اس لیے دم گھٹنے سے انتقال کر گیا۔ ہر روز سینکڑوں کی تعداد میں لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں جن کا مقصد پاکستانی ویزا لینا ہوتا ہے، تاہم یہاں پر موجود ویزا ایجنٹ مقامی پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر پیسوں کے عوض ویزے دلاتے ہیں اور قونصلیٹ کے اندر جانے بھی نہیں دیتے۔ رفیق بابا کو بھی اس لیے اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا اور شدید گرمی اور رش کی وجہ سے وہ اپنے سانسوں پر قابو نہ پاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جلال آباد سمیت دارالحکومت کابل میں بھی پاکستانی سفارتی مشنز پر پاکستانی ویزوں کے حصول کے خواہش مندوں کے درمیان بے پناہ رش معمول بن گیا ہے۔ پاکستان افغانستان کا پڑوسی اور قریبی ہمسایہ ملک ہونے کے ساتھ یہاں کے لوگ پاکستان کے لوگوں کی زبان اور رسم و رواج بہتر انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ اسی بنا پر زیادہ تر افغان شہری علاج معالجے اور تجارتی اغراض و مقاصد سمیت اپنے رشتہ داروں سے ملنے پاکستان کا رخ کرتے ہیں۔ ہمیں اس واقعے پر شدید دکھ ہے۔ پاکستان ویزے کے حصول کے خواہش مندوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس بات کو بھی مسترد نہیں کر سکتے کہ ویزے کے خواہش مندوں سے کمیشن ایجنٹ پیسے نہیں مانگتے۔ ایک عرصے سے کمیشن ایجنٹ اور کرپٹ سیکیورٹی گارڈز کے خلاف ہمارا کریک ڈاؤن جاری ہے اور کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ اس طرح کے مزید واقعات کی روک تھام کے لیے بہتر نظم کے قیام کو عملی بنائیں۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کے لیے ویزا پالیسی کے شرط و قیام کے فیصلے کے بعد جہاں افغانستان کے مختلف شہروں میں قائم پاکستانی سفارتی مشنز پر رش بڑھ گیا ہے، ایسے ہی میں ویزا ایجنٹ اور کمیشن افراد بھی سرگرم ہو گئے ہیں جو پیسوں کے بدلے ویزا عارضین کو تو سہولیات فراہم کرتے ہیں، جبکہ پیسے نہ دے سکنے والے افراد ہفتوں تک مدت تک در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ بصیر ہوتک، وائس آف ساؤتھ ایشیا، جلال آباد، افغانستان۔